مزے لے رہا ہوں، میری موجیں کتنی لگی ہوئی ہیں، میں کہاں ہوں، اور آپ کو ترس آ رہا ہے مجھ پہ. اکڑ نہیں جاتی، شیطان کی اکڑ نہیں جاتی. اس کا اصل جرم ایک ہی ہے، وہ اکڑ سے نہیں نکلتا. وہ کیا کہہ رہا ہے، اے جبریل. اس میں بھی وہ ان کو نیچے کر رہا ہے. وہ جو چاہ رہے ہیں کہ اس کے کسی طرح بچت ہو جائے، کہہ رہے ہیں اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے. یعنی یہاں بھی اپنے آپ کو بڑا کر لیا، تو نہیں واقف کہ ادھر معاملات کیا ہیں، شبا کیا ہے، ادھر اپنے رولے کیا ہیں، ادھر موجے کیا ہیں. اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے. کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. کہتا ہے وہ جب میرا پیالہ ٹوٹا ہے مجھے مستی چڑھ گئی ہے. کہتا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی پریشان ہوں، کوئی اداس ہوں، تیری طرح غمگین ہوں. کہتا ہے کوئی نہیں، مجھے کوئی ندامت نہیں. کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. وہ میرا جو عاجزی کا پیمانہ ٹوٹا ہے نا، میرا جو فرمانبرداری کا جام ٹوٹا ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھ کے مجھ میں کوئی کمی آ گئی ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں مجھے اور مستی چڑھ گئی ہے. جام ٹوٹنے سے بھی مستی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. جی ندیم بھائی آگے. کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. جس کی نومیدی سے یہ درمیان نہیں تو شعر مجھے بولے، جس کی نومیدی سے وہ سوز درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے کہ لا تک نہ تو. اب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا سورہ زمر کی آیت مبارکہ نمبر 53 میں، اب سب لا تقنطوا من رحمت اللہ، پوری آیت مبارکہ کمال ہے. کاش وقت ہوتا تو پوری تلاوت کرتے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تو مایوس نہ ہونا. تو وہ کہہ رہا ہے اچھا جی جس کی وجہ سے، کہتا ہے میرے آنے سے ہی تو ساری رنگینی ہوئی ہے، سارا میرے آنے سے سب کچھ یہاں پہ ہے، تو میرے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو؟ یعنی میں تو لا تقنطو میرے لیے بہتر ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے نا لا تقنطو من رحمت اللہ. کہتا ہے اگر میں لا تقنطو پہ آ جاؤں، مایوس نہ ہونے پہ آ جاؤں، تو ساری گیم ہی ختم ہو جائے گی. کہتا ہے میں نے گیم پکائی ہے یہ ساری، اور میرے حق میں تو اچھا ہے تقنط، میں مایوس ہی ہوں. شیطانی صفات دو ہیں جو تاریخ انسانی میں جنہوں نے انسان کو ہمیشہ برباد کیا ہے. ایک شیطان کی جو خدا نے انسان کو سمجھانے کے لیے سارے معاملات بنائے، ایک ہے اس کا تکبر. اس کے شیڈ سے اب انسان کی ساری خواستیں بھری ہوئی ہیں، کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں ایگو کا شیڈ ہوگا اندر، جو باقی سارے پھر سیریز آف ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرے گا، سیریز آف ایونٹس کو جنریٹ کرے گا. اور دوسرا ہے مایوسی، مایوس کر دینا، مایوس ہو جانا. یہ اس کے نتیجے میں سیلف پٹی آ جاتی ہے، لیک آف ایکشن آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا کے مفاجات. اس کے نتیجے میں سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان خدا نے یہاں بھیجا ہے اسے ایکشن کے لیے کہ اتنا سا ٹائم ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں پیش کر. تو لیکن انسان ڈھیلا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، مایوسی. جی ندیم بھائی تو کہتا ہے میرے حق میں لا تقنطو نہیں اچھا، یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا. میرے حق میں دوست کی کال آ رہی تو میں چار شیئر سنا. آپ جبریل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، مطلب اپنی داستان کو بڑے کبر سے بیان کرتا ہے. کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے قصے جام آئے اپنی خرد کا تار تو فقط دیکھتا ہے ساحل سرر میں خیر و شر. کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. میں کھٹکتا ہوں دل میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. سلطان بھائی میں کال سن کے آیا. شیور آپ نکال لیتے ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ دے.
تاکہ جلدی سے کر دوں. حمد میں دے دینا کیسا ہے جہان رنگ و بو. ابلیس جواب میں کہتا ہے سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. جبریل علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو. ابلیس کہتا ہے آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. میرا پیالہ جب ٹوٹا نا، میری عاجزی کا پیالہ، فرمانبرداری کا پیالہ ٹوٹا، تو سمجھتا ہے کہ میں راندہ درگاہ ہو گیا، تم سمجھتے ہو کہ میں مارا گیا، میں مردود ہو گیا. کہتا نہیں، بڑا مزہ آیا ہے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. جب مجھے نکالا گیا کہتا میں وہی مغرور ابلیس ہوں، میں وہی مایوس ہوں. کہہ رہا اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں. جبریل علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں نا ادھر ہماری طرف آپ کی باتیں رہتی ہیں، تو جواب میں کہتا ہے ابلیس کیا کہہ رہا ہے اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں. یعنی لا مقام ہے آپ کی محفلوں میں نے نہیں آنا، ابھی میں ادھر بڑا مزے میں ہوں. اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو. کاخ محل کو کہتے ہیں اور کو بستی کو کہتے ہیں، کوچا. کوم سے کوچا ہے اور کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اقبال کی لائن ہے کاخ عمرہ، امیروں کے محلوں کے در و دیوار ہلا دو. تو کہہ رہا ہے کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو. یہ تمہارا جہان اے جبریل علیہ السلام، جو آپ کا جہان ہے نا، وہاں نہ کوئی محلات ہیں، نہ کوئی یہ کوچے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. تو کس قدر خاموش ہے. ادھر ہنگامے ہیں، ادھر نشے ہیں، ادھر موجے ہیں، ادھر پب ہیں، ادھر کلب ہیں، ادھر ڈانس پارٹیاں ہیں، ادھر برہنگی ہے، ادھر اریانی ہے، ادھر سود ہے، ادھر ہنگامے ہیں، ادھر بینک ہیں، ادھر معاملات ہیں، ادھر اسرائیلی ہیں، ادھر میں نے تماشے لگائے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا. آپ مجھے کہتے ہو کہ اپنا دامن رفو کروں اور میں ادھر آ جاؤں، وہاں میں نے آگے کیا کرنا ہے. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاف و کو، بغیر محلات کے، یعنی ان جو ادھر کے محلات ہیں، ادھر کے جو ہنگامے ہیں، ان کے بغیر خاموش جہان میں تم رہتے ہو. جس کی نومیدی سے ہو سوچے درون کائنات. کہتا ہے یہ دنیا کے اندر جتنا بھی ادھر سوچ ہے نا، یہ جتنا بھی درد ہے، یہ اس وقت اگر فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اور خون میں تڑپ رہے ہیں، کہتا ہے یہ میری نا امیدی کی وجہ سے ہے. میں جب خدا سے نا امید ہوا اور میں نے جب خدا سے کہا کہ اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ، میں اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے چھوڑوں گا نہیں میں اس کو. اپنی غلطی ماننے کی وجہ سے کہا اس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ کر دیا ہے. اتنا کالا اور گھٹیا آدمی کیا کرتا ہے جب بھی غلطی کی باری آتی ہے کہتا نہیں میں نہیں کی تھی. یہ شیطانی پوری کی پوری وہ شیطانی بات ہے جو آپ دیکھیں گے انسانوں میں بھری پڑی ہے. جب بھی غلطی پہ توجہ دلائیے نہیں جی میری تو نہیں ہے، یہ تو اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے میری بےزتی ہو رہی ہے. گھر میں بھائی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو دوسرا بھائی کے پیچھے پڑ گیا، کہتا ہے اس کی وجہ سے. اور کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے تو کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میری نا امیدی کی وجہ سے، جس کی نا امیدی سے ہو سوزے درون کائنات، جس کی یہ مایوسیوں کی وجہ سے سارا میلہ لگا ہوا ہو اور خیر و شر کے سارے ٹکراؤ چل رہے ہوں، مزہ آ رہا ہو، کہتا ہے اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو. کہتا ہے تمہارے خدا نے جو لا تکنا تو میرے رحمت اللہ کی مجھے نوید تو سنانا چاہتا ہے نا، کہتا ہوں میرے لیے نہیں اچھا ہو، تم آپ کے لیے اور یہ اللہ کے بندوں انسانوں کے لیے اچھا ہے، میرے حق میں تو تکنا تو ہی اچھا ہے، مایوس ہو جانا ہی اچھا ہے، کیونکہ مایوس ہو کے ہی میں نے سارے میلے لگائے ہوئے ہیں. وہ اپنے چکر میں ہے. کھو دیے، جبریل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند. کہتا ہے یار کیا مقام تھا تیرا، یار کیا تیری شان کی، کیا تیری خدا کی بارگاہ میں عزت اور مقام تھا کہ تجھے نوریوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا. تیرے سجدوں سے خدا اتنا خوش تھا اور تجھے مقام کیا مل گیا تھا. ہائے تو نے جب خدا کو انکار کیا تو تو نے بڑے اونچے مقامات تھے جن کو تو نے کھو دیا. چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. تو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے تو تیرا مقام فرشتوں جیسے ہی ہو گیا تھا، لیکن جو حرکت تو نے کی خدا کے انکار کی تو خدا کے نزدیک تو نے ہماری کیا عزت چھوڑی.
تو نے تو ہماری پوری، کیونکہ جیسے کوئی کہتا ہے میری کمپنی میں کوئی بیٹھتا ہو اور جا کے وہ کوئی ایسی حرکت کر دے، تو مثلا آپ شاگرد ہیں ندیم صاحب کے، کہیں جا کے کوئی ایسی حرکت کرے تو ندیم بھائی آپ کو کہیں گے یار ہماری کیا آپ نے چھوڑی ہے، ایسا کام کر دیا جا کے، ایسے معاملے میں پکڑے گئے ہو، ہم تو نگاہ کی پاکیزگی سکھا رہے تھے تمہیں، تم تو اس کام میں پکڑے گئے ہو، تو خود یہ انکار سے تو نے مقامات بلند چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آپ لوگ۔ ابلیس جواب میں کہتا ہے میری جرأت سے مشت خاک میں ذوق نمو، کہتے ہیں یہ جو چٹکی ہے نا خاک کی، یہ انسان مجھ سے لڑنے کے چکر میں ہی اس نے سارا کچھ سیکھ لیا ہے، مجھے فتح کرنے کے لیے اور مجھ سے بچنے کے لیے دیکھو اس کے اندر ذوق نمو ہے، آگے بڑھنے کا شوق ہے، آنکھ کی پاکیزگی کے چکر میں لگا ہوا ہے، زبان کو روکنا چاہتا ہے، دل کو سنبھالنا چاہتا ہے، یہ ساری تگ و دو کر رہا ہے مجھ سے بچنے کے لیے۔ میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو، کہتے ہیں جتنے بھی دنیا میں مجھ سے بچنے کے جتنے پلان بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو، تار و پو کا مطلب ہے جن دھاگوں سے کوئی چیز بنی جاتی ہے، جس سے تیار خام مال جس سے تیار ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے میرے فتنوں نے سب کچھ یہاں کر رکھا ہے، مطلب یہ کہ میں نے دنیا میں اتنا کچھ کر رکھا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، تو میں جلدی سے نکال دیتا ہوں اسے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، جبریل علیہ السلام پہ دیکھو وہی طنز، وہی اپنی اکڑ، ان کو چھوٹا کرنا، چھوٹا آدمی اور شیطانی آدمی کیا کرے گا، حقارت ہوگی اس میں، لوگوں کے لیے حقارت ہوگی، کیونکہ شیطان، اس میں اقبال نے شیطان کو کھول دیا ہے، اور انسان اس کے آئینے میں اپنا آپ جائزہ لے سکتا ہے کہ میں رحمان کے ساتھ کھڑا ہوں یا شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بس جو یہاں پہ آیا ہے نا، دیکھیں وہ اس کا سٹائل ہی کیا ہے، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کہتا ہے آپ جبریل علیہ السلام کہتا ہے آپ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے آرام سے بس دیکھ رہے ہو کہ خیر اور شر میں کیا مقابلہ جاری ہو رہا ہے، کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے، میں کہ تو، کہتا ہے میں ادھر میدان کے اندر لگا ہوا ہوں اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے صرف میرے اوپر کمنٹری کر رہے ہیں، تو چیز تو میں ہوں سب کچھ، اب تکبر کی انتہا پر پہنچ گیا ہے۔ کہتے ہیں خضر بھی بے دست و پا، کہتے ہیں میرے سامنے تو پیغمبر اور رسول بھی کچھ نہیں ہے، میں نے خضر کو بھی بے دست و پا کر رکھا ہے، الیاس بھی بے دست و پا، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی، کہہ رہے میرے سامنے الیاس بھی بے دست و پا کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کر پائے، کچھ نہ کر پائے، اسے کہتے ہیں بے دست و پا، ہیلپ لیس، جزاکم اللہ۔ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، جو بجو ندی کو کہتے ہیں اور دریا دریا ہوتا ہے اور یم سمندر کو کہتے ہیں، یعنی جتنے دنیا میں ہر طرف ہنگامے ہیں نا میں نے برپا کیے ہوئے ہیں، میرے طوفان ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہو آرام سے، میں نے طوفان اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ مجھے سمجھانے آئے ہیں۔ شیطان کا کرندہ یہی کہتا ہے تسی سمجھانا ہے تسی سانو سمجھاؤ گے، میں خود بہت بڑا رستم، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، جبریل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یہ بڑا طنز ہے اس میں، اللہ پہ بھی طنز ہے، میں وہ پبلک میں پھر بیان نہیں کرتا، ان بٹوین دا لائن یہ ہے کہ تو کہڑا کوئی رب نال کلا ہونا ہے کہ تیری کوئی راز و نیاز ہو سکے، ہونا ہی کوئی نہیں، انہوں نے تمہیں ٹائم ٹائم دینا ہی کوئی نہیں، تمہیں تنہائی سے کوئی وقت نہیں ملنا، گر کبھی پھر چل فرض کر لیا تجھے ہو جائے، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے۔ وقت ہوتا تو میں بہت لمبی بات کرتا اس میں، گھنٹہ بات کرتا، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، کہتے ہیں ذرا اتنی چوٹ ہے نا اس میں، اتنی شوخی ہے نا اس شعر میں ندیم بھائی آئے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ سامنے تے پتہ نہیں رب کی کہے، جے تو لوگوں سامنے پوچھے نا، اگر تو آپ نے اپنے سارے فرشتوں کے سامنے پوچھا نا تو عجیب و غریب ہے، یعنی شیطان وہ ہوتا ہے، دیکھو آج دنیا میں لوگ خدا کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ ساری شیطانی صفات ہیں جو ان کے اندر بڑی ہوئی ہیں، گستاخی، بے ادبی، اس میں گستاخی کی انتہا اقبال نے چھپائی ہوئی ہے اس کے اندر، کہ پتہ چلے شیطان کو کھول کے رکھ دیا ہے، بندہ مومن سمجھنا چاہے نا تو ساری زندگی کے لیے اس کو کمالات میسر آ جائے اس ایک نظم سے، ایک نظم سے اس کی پوری زندگی کھل جائے۔ کہتا ہے
تنہائی میسر ہوئی نا تو پھر خدا صحیح گل دسے گا، کلیاں دسے گا صحیح۔ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو؟ میری خاک سے گھر چمکایا، میرے لہو سے مانگ بھری، عشق میں میری جان گئی، پر آپ کے کتنے کام ہوئے؟ یہ تو گانا ہے جی، گانا ہی سنایا، غزل ہے، تو غزل ہے جو گائی ہے ہمارے شاعر نے، کسی گائک نے، تو اس غزل کے اس شعر میں بھی یہی ہے، میرے لہو سے گھر چمکایا، میرے لہو سے میری خاک سے گھر چمکایا، یعنی مجھے جلا کے خاک کر دیا اور میری خاک سے پھر اپنا گھر سجا لیا اور چمکا لیا، میرے لہو سے مانگ بھری، اور اپنے آپ کو حسین بنانا تھا تو میرے لہو سے آپ نے چیر نکال لیا، مانگ بھر لی، اور عشق میں میری جان گئی اور آپ کے کتنے کام ہوئے۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں کوئی چیز ہوں، اور کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں پوچھنا، پھر وہ آپ کو بتائیں کہ قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو؟ بدنام میں ہوا، مردود میں ہوا، پھینٹی مجھے پڑی، لعنت ملامت میری ہوئی، ٹھوکریں مجھے پڑی، اٹھا کے مجھے پھینک دیا، اور اس کے چکر میں سارا زمین کے اوپر جو بھی امتحان کا نظام تھا وہ سارا قائم ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے اس کے اندر تو بتا پھر کہ کس کے لہو نے رنگین کیا ہے قصہ آدم کو؟ جب منو مائنس کرو تو پھر تو رنگینی ختم ہو جاتی ہے معاملے کی ساری۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ ابھی اس کے سینکڑوں پہلو وہ ہیں جو کہ بہت ہی شوخی لیے ہوئے ہیں اور سینکڑوں گہرائیاں ہیں۔ ظاہر ہے اقبال ہے تو کہاں ہم لوگ جو زیادہ سے زیادہ، میں بہت ہی معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ اس سے زیادہ برے انداز میں شاید دنیا میں کسی نے کبھی کلام اقبال کو ایکسپلین نہ کیا ہو، تو میں اقبال سے بھی معافی کا خواستگار ہوں اور اللہ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں اور آپ سب سے بھی معافی کا خواستگار ہوں کہ اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو فیل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے جیسا چھوٹا آدمی اس کے بیان پہ قدرت نہیں رکھتا نا، تو وگرنہ یہ جب آپ پڑھیں تو اس کے جو کیفیات آپ کے اوپر آتی ہیں، میں کھٹکتا ہوں دل، اس میں مرد مومن پہ جو طنز کیا ہے نا اس سارے کے اندر، وہ بھی دیکھیے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، کہ چل میں تے ایکشن چاہنا، میں تو اتنے ہنگامے کر رہا ہوں کہ چل کسی حساب میں صحیح میں وہاں موجود ہوں نا، دل یزداں میں موجود ہوں، چل کانٹے کی طرح صحیح۔ وہ بندہ مومن تو بالکل ہی جبریل علیہ السلام بندہ مومن کی بھی علامت کے طور پہ اقبال نے یہاں پہ لیے ہیں کہ تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو بس رہبانیت اختیار کیے ہوئے، تو بس حلقہ ذکر میں بیٹھا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے دنیا کے ہنگاموں سے دور۔ اقبال کی ساری شاعری کو جب سامنے رکھتے ہوئے ہولسٹک ویو رکھتے ہوئے دیکھیں تو بندہ مومن کی بے عملی کے اوپر بہت طنز ہے، اگر وہ زندگی ایسی اختیار کر لے جس میں وہ زندگی سے دور رہنا شروع کر دے، خدمت سے دور، مخلوق سے دور، ذمہ داریوں سے دور، جان دینے سے دور، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، تو ہم تو بکے ہوئے ہیں۔ تو بکا ہوا بندہ خدمت بجانا لا رہا ہو، کام کر رہا نہ اور ڈیوٹی کر نہیں رہا، تو وہ کہہ رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، جو تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ وہاں وہ جانے دیتے رہے سارے فلسطینی لٹ جائیں مٹ جائیں، اور مسلمان حکمران اپنی اپنی گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور مسلمان سارے زیادہ سے زیادہ جمعے کو نکلیں اور وہاں پہ کوئی جناب دعا ملیں، اور اس کے بعد سارے برگر کھائیں، اور اس کے بعد سارے پب کلب ویسے کھلے رہیں اور ساری دنیا میں ویسے ہی اللہ کرتے رہیں۔ تو یہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ، یعنی بے عملی کی زندگی۔ تو جو گیپ ہے وہ یہ ہے کہ